بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مغفرت والے معاملات کے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کا احساس ہونا چاہیے۔ اس بارے میں پریشانی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ کر دیں، میرے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کس منہ سے جو ہے وہ اس کے سامنے جائیں گے۔ جس بندے کے اندر یہ کیفیات ہو نا، اور مولانا وحید الدین خان صاحب بڑی ایک اچھی بات کی، انہوں نے کہا جو اپنے آپ کو جہنمی تصور کرے گا نا کہ میرے کرتوت ایسے ہیں کہ میں شاید ایک شمار میرا جہنمیوں میں ہی ہوتا ہے سوائے اس رب کی رحمت کے، کہتے ہیں امید ہے کہ جسے دل سے اپنے بارے میں یہ معاملات ہوں گے اللہ پاک اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے دل میں، اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ توبہ کے متعلق کچھ احادیث مفہوماً بیان کر رہا ہوں، ملا کے تھوڑا مفہوماً اپنے الفاظ میں ادائیگی کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ ہے، میں اختصار کے ساتھ حدیث بیان کروں، بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ پہ پشیمان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل میں اس کے ندامت آ جاتی ہے، سچے دل سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے پھر توبہ کرتا ہے۔ وہ یہ یاد رکھیے گا کہ سچی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ چلو خیر ہے آج کی معافی مانگ لوں کل پھر کروں گا۔ پکے سچے دل سے اللہ پاک سے وہ معافی مانگتا ہے اپنے گناہ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بطور فخر فرماتے ہیں دیکھو نا اس بندے کو، علم ان لہ ربا، اسے پتہ ہے نا کہ اس کا رب ہے، اور وہ اگر اس سے گناہ پہ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور اس سے اگر معافی مانگ لی جائے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس بندے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ ایک دفعہ معافی ہے جی، دوسری دفعہ نہیں ہے، چلو دو دفعہ معافی ہے، تیسری دفعہ نہیں ہے۔ نیت اگر سچی اور کھری نیت ہو، میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، پکی نیت ہو کہ مالک نہیں آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کروں گا، ندامت ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہے، لیکن انسان ہے نا پھر بھول جاتا ہے، پھر اس پہ نفس غالب آ جاتا ہے، پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ پھر رب کے حضور گر جاتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا تھا، بس پھر مجھ سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ رب پھر فرماتا ہے فرشتوں سے دیکھو نا اسے پتہ ہے نا رب ہے، ڈرا ہے تو آیا ہے نا، اسے پتہ ہے نا رب ہے، وہ عذاب دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے گناہوں پہ، اور اسے پتہ ہے کہ معافی مانگو تو وہ رب معاف بھی کر دیتا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ سمجھیں اس بات کو، کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس میں کوئی باریوں کا تذکرہ نہیں ہے، جتنی دفعہ سچے دل سے بندہ آتا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ سمجھنے والی باتیں یہ، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی دل کو تسلی دیتی ہے۔ مفہوم میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو عجیب وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ کہا یار بات یہ ہے بیٹا، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری ہڈیوں کی راکھ بن جائے، بس اس طرح مجھے ختم کر دینا، اور پھر اس راکھ جب بن جائے اس کو راکھ کو جو ہے نا پھر ہواؤں کے سپرد کر دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ اس بیچارے کا ذہن کیا تھا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ جب مجھے میرے بچے جلا دیں گے، میرا جسم ختم ہو جائے گا، میرا جناب وہ کوئلے کی بھی راکھ بن جائے گی، ہواؤں میں اڑ جائے گی، معاملات ایسے ہو جائیں گے تو پھر میرا وجود ہی ختم ہے۔ اپنے ذہن کی بات ہے، اگرچہ جائز نہیں ہے آج کے اس دور میں، پہلی شریعتوں کی بات ہے، یہ بھی اس بندے کا ذاتی فعل تھا، نیت بڑی اچھی تھی۔ کیوں جی؟ کیونکہ دل میں وہ کہتا تھا کہ میرے معاملات اچھے نہیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی اب باقی نہیں رہے گی، تو میں مر جاؤں تو بیٹا میرے ساتھ ایسے ہی کرنا۔
بڑا ہی پریشان تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا، اسے جلایا، راکھ بنائی، اڑا دیا۔ وہ تو مالک ہے نا، جو کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اس نے بندے کو پیدا کیا ہے، تو ایک پیدا شدہ بندے کو دوبارہ پیدا کرنا تو قرآن کہتا ہے مشکل ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو پھر سے اکٹھا کرو، وہ راکھ پھر سے اکٹھی ہوتی ہے، اس کا پھر ایک جناب وہ جسم بنتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ نبی صاحب فرماتے رب رحمان پوچھتا ہو کیوں کیا تو نے ایسا کام، تجھے نہیں پتا میں رب رحمان میں پیدا کرنے والا ہوں؟ نے کہا مالک بس گناہ اتنے تھے، پریشانی اتنی تھی کہ نہیں ہمت تھی تیرے سامنے کھڑے ہونے کی، تو میں تو اس لیے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ سے فرمایا اللہ رب العالمین جب اس کی یہ حالت دیکھتے ہیں نا، یہ معاملات دیکھی، یہ حالت دیکھی، یہ خوف اور پریشانی دیکھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا جا میں نے تجھے بندے معاف کر دیا، معافی دے دی اس بندے، گناہوں کی مغفرت فرما دی اس کی۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو 100 جو قتل 99 قتل بندے نے کیے، انہوں نے کہا یار اب کوئی خیال آیا، بعض اوقات دیر سے معاملات آتے ہیں، اسے خیال آیا، گیا ایک راہب کے پاس، اختصار ہے یہ بھی حدیث کا، اس سے پتہ کیا یار میرے لیے معافی ہے۔ اس نے کہا تیرے لیے معافی؟ 99 ایک کم 100 قاتل بندوں کا قتل تو نے کیا، قاتل ہے، تجھے کہا رب معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر وہ ڈھونڈتا ہوا ایک صاحب علم کے پاس گیا، کہ یار میرے لیے معافی ہے، میں 100 بندے قتل کر۔ اس نے کہا تیرے گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی اس رب کی رحمت بڑی اور وسیع ہے، کیسی بات کر رہا ہے تو؟ سچے دل سے جا تو صحیح نا ذرا رب کے حضور، لیکن ایک نصیحت ہے میری۔ جی کیا کروں؟ وہ کہا اب یہ علاقہ چھوڑ دیتا ہوں، یاد رکھیے گا گناہ کی معافی کے ساتھ نا ارادے گندی مجلس، گندا علاقہ، گندا محلہ، گندی گلی بھی چھوڑنی چاہیے۔ کہا یہ علاقہ چھوڑ دے، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیکوکار لوگ رہتے ہیں، تیرے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ وہ بندہ ابھی اس نے معافی مانگی نہیں، ابھی نیت کی ہے، اور اس معافی کی نیت سے چل بسا، یہ سانس یاد رکھیے گا جہاں لکھے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کے بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ چل ہی تھا کہ بندہ فوت ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عذاب والے فرشتے بھی آگے، رحمت والے فرشتے بھی آگے، یعنی جنت اور جہنم والے فرشتے اکٹھے ہو، ایک کہیں ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کے ہم لے کے جائیں گے، ساری زندگی کا قاتل ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ معافی تو نہیں مانگی نا؟ وہ کہتے نہیں یار ارادہ تو بن گیا تھا نا اس کا، اللہ پاک کی رحمت ہو گئی تھی، بس یہ معاف ہے، قانون تو رب کے ہے نا، وہ بدل تو نہیں سکتے۔ رب رحمان نے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، ایک طرف سے سمٹ جا، اور فرشتوں کو کہا بھی اس کی پیمائش کرو، اگر یہ ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ چلا گیا نا، قدم زیادہ اٹھ گئے، حالانکہ اٹھے نہیں تھے، رب نے کہا زمین سمٹ جائے تاکہ نیک بستی کی طرف قدم زیادہ لکھے جائیں، اگر اس کے قدم اس طرف زیادہ ہیں تو اس بندے کو جنتی ہے، معاف کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اسے جناب پیمائش کی گئی نا تو اس کے قدم جو ہے وہ اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ اٹھ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس 100 بندے کے قاتل کو بھی معاف فرما دی۔ سمجھے اس بات کو؟ آخری حدیث درس کی دل کرتا ہے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم نا بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جو داڑھی رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو حاجی صاحب ہیں، جو قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، جذباتی ہو، کہتے ہیں اے دیکھو اس کے کرتوت کیا ہیں۔ نفرت نہ کیا کرے بندے سے، کبھی بھی نفرت نہیں کرنی، کیا پتا اس کے معاملات رب کے ساتھ کیا ہیں۔ ایک بندہ تھا، نبی صاحب فرماتے ہیں، اس نے کہا تیری اللہ مغفرت نہیں کرے گا، تجھے اللہ نہیں معاف کرے گا، اتنا گندا بندہ ہے تو، گناہگار انسان۔ جذباتی ہو جاتا ہے نا بندہ، یاد رکھے گا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ گئی، رب نے کہا تو کون ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنے والا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جا، تیری ساری زندگی کی عبادت ضائع ہے، اور جسے تو کہہ رہا تھا نا معاف نہیں کروں گا، رب رحمان کہتے ہیں میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ اس رب کے ہاں تھوڑے سے معاملات ہونے چاہیے، مولوی صاحب کے اور آپ کے، لیکن یہ تب ہوں گے جب تھوڑی سی تنہائی ملے گی، تھوڑا سا اکیلے بیٹھیں گے، کسی تنہائی کی جگہ میں اللہ کو یاد کریں گے، کبھی اپنے کرتوتوں کو ذہن میں لائیں گے، اور اس رب سے کہیں گے مالک تیری رحمت وسیع ہے، میں انصاف کے پلڑے میں نہیں تل سکتا، میرے معاملات نہیں ہیں، ہاں رحمت ہو تو معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت، اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔